بچے جو اکثر ضدی ہوتے ہیں نا وہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ. بچہ بد اخلاق نہیں ہوتا, یاد رکھو, بچہ فطرت پہ ہوتا ہے. سب بچے ٹھیک نیک شریف شرفا ہوتے ہیں, یہ بڑے ہو کے بگڑتے ہیں جو بھی بگڑنا ہوتا ہے. بچے سارے پیارے ہی ہوتے ہیں, نیک ہی ہوتے ہیں, شریف ہی ہوتے ہیں. اگر کسی بچے کی طبیعت میں غصہ ہے تو وہ بد اخلاق ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ صحت کا کوئی ایشو ہے اس کے ساتھ. اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیا جائے. بعض دفعہ کسی وائٹامن کی کمی ہوتی ہے, وائٹامن ڈی کی بہت کمی آج کل کامن چل رہی ہے, اس سے بھی بچے چڑچڑے ہوتے ہیں. تو کسی ڈاکٹر سے بڑے آرام سے بعض دفعہ علاج ہو سکتا ہے. اور ایک چیز کامن ہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میڈیکل سائنس, لیکن کچھ چیزیں اتنی کامن ہیں تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں. ڈاکٹر بھی آپ کو وہی کہے گا, بچوں کو بازاری چیزیں کھلانا چھوڑ دیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا فلاں بچہ تو اتنے پاپڑ کھاتا ہے, اتنی چاکلیٹیں کھاتا ہے, پھر بھی امتحان میں نمبر اچھے آتے ہیں. بھائی ہر نقصان دہ چیز کا ہر ایک پہ اثر فوری طور پہ نہیں ہوتا. آپ بچوں کو چاکلیٹیں کھلائیں, پاپڑ کھلائیں, بچے چڑچڑے ہوں گے لازمی, یہ ذہن میں رکھو. میٹھا بہت زیادہ کھلا رہے ہیں, چینی بہت زیادہ کھلا رہے ہیں, وہ لازمی چڑچڑا ہوگا, اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی. جیسے اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں, اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ بولو, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی, سب پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے سب کہیں گے 5 نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. ایسے ہی میٹھا زیادہ کھانا, چینی کھانا, چاکلیٹیں کھانا, یہ صحت کے لیے, پاپڑ واپڑ یہ صحت کے لیے نقصان دہ. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے ایک حقیقت. بڑا بھی کھائے گا اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا, بچے کھائیں گے اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں بچے کو بھوک لگ رہی ہے تو کچھ تو کھلائے نا, ابھی کھانے میں دیر ہے تو یہ پاپڑ کھا لے. وہ میرا بچہ بھی پاپڑ کھا رہا ہے, وہ دیکھو بیٹھے, وہ میرا بچہ میرا بیٹھا ہے, وہ بھی پاپڑ ہی کھا رہا ہے, اتفاق سے نظر کرو. تو یہ پاپڑ کھا لے بھائی, تو یہ چاکلیٹ کھا لے, پیٹ بھر جائے. بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے, یاد رکھو. بھوکا رہ لے بچہ, کوئی نقصان نہیں ہے. بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے, بعد میں کھا لے گا, کمی پوری ہو جائے گی. غلط چیز مت کھلاؤ اپنی جان چھڑانے کے لیے. تو بچے کو پالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان ہے. بچے تو انٹرٹینمنٹ کا بہترین ذریعہ ہے. بچے اللہ نے خوشیاں دینے کے لیے پیدا کیے ہیں, ٹینشن دینے کے لیے پیدا نہیں کیے. تبھی بچے پیدا ہوتا ہے, اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹو خوشی میں. آج کل بچے عذاب بنے ہوئے ہیں کیونکہ ماں باپ ان کو چاکلیٹیں کھلا رہے ہیں اور چپس کھلا رہے ہیں. اور یہ جو چپس ماں باپ بچوں کو صبح ناشتے میں بنا کے دیتے ہیں, آلو کے چپس تیل میں تل کے, یہ زہر ہے میرے بھائی بچے کے لیے. اتنا اس میں نشاستہ ہوتا ہے, اتنا کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے, اس میں منرلز تو ہے نہیں, وہ تو آپ نے تل کے ان کا تو بڑا غرق کر دیا بالکل. آلو ویسے کھلا دو, بوائل کر کے ویسے کھلا دو آلو ان کو, تو وہ چڑچڑے ہوتے ہیں, ان کی خوشیاں چھین رہے ہو آپ ان سے. تو اس لیے اس پہ کنٹرول کرو میرے بھائی. میں ایسے مالدار گھروں کو جانتا ہوں, اللہ نے بہت پیسہ دیا ان کو, لیکن نہ وہ انہوں نے سیریلیک لگایا, نہ پیکنگ کا دلیا لگایا انہوں نے. وہ کیا کرتے ہیں, روٹی کو گرینڈ کیا, چھوٹے بچے کو نا, اسے دودھ میں ڈالا, تھوڑی دیر رکھا اور وہ شہد ملا دیا اس میں یا کوئی میٹھا کرنے کے لیے. وہ چھوٹے بچے کو جب وہ دودھ چھڑاتے ہیں نا تو یہ کھلانا شروع کرتے ہیں اسے. ٹھیک ٹھاک صحت مند بچے ہیں ماشاءاللہ. اب آپ اگر کھلاؤ گے لوگ کہیں گے غریب آدمی. بیوی تانے دے دے کے مار دیتی ہے کہ سیریلیک کا خرچہ بچا رہے ہو, پاؤڈر کے دودھ کا خرچہ بچا رہے ہو, روٹیاں گرینڈ کر کر کے کھلا رہے ہو. تو اس کو بولو بھائی میں خرچہ نہیں بچا رہا, میں آپ کو کیونکہ مائیں پالتی ہے نا, یہ چڑچڑا ہوگا, صحت خراب ہوگی, میں تو باہر چلا جاؤں گا, میں تو آفس میں رہتا ہوں, آپ بیڑا آپ کا غرق ہوگا. چند دن میں نے خود تجربہ کیا ہے بھائی, بچوں کو باہر کی چیزوں سے بچایا 6 مہینے. اب اس میں بچے کی ماں سے بھی لڑنا پڑتا ہے انسان کو, وہ ہم لڑ سکتے نہیں ہیں. 6 مہینے میں نے باہر کی چیزیں روک دی, ایک چیز نہیں کھانے دوں گا باہر کی. اس میں ایک غلط چیز کھلائی, چینی, وہ اس سے روکنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا. یعنی دیسی گھی اور میں روٹی پہ تھوڑی چینی ڈال دیتا, وہ بھی نہیں ڈالو چینی بھی, لیکن چلو اب بہت اعلیٰ مقام پہ نہیں تقوی کے جا سکتے تو تھوڑا سا تو 6 مہینے پوری سردیاں آ کے ختم ہو گئی, بچے کو ایک کھانسی بھی نہیں ہوئی, چھوٹے بچوں نہ زکام نہ کھانسی, کچھ بھی نہیں, پوری سردیاں گزار دی انہوں نے. اور جس دن پرہیز توڑا ہے نا اسی دن اس کو اتنا تیز بخار ہوا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار یہ جو پیکنگ کی چیزیں ہیں نا, پیکنگ کی, تو اللہ کا واسطہ چھوڑ دو ان پیکنگ کی چیزوں کو. جب بیمار ہوگے نا پھر صحت کی قدر کرو گے. یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے وائٹامن سی کی کمی ہے, آپ یا تو لیمن کھاؤ یا امرود کھاؤ. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیوں کا وائٹامن سی سے بھرپور جوس لے کر آ رہے ہوتے ہیں ڈبے میں. بھائی وائٹامن سی نہیں ہوتا اس میں, آپ بیوقوف ہو, میں چماٹ ماروں گا رکھ کے, مجھے غصہ آ رہا ہے. اس میں وائٹامن سی لکھا ہوا ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہے. ان کو جس پروسیس سے گزارا جاتا ہے اس کے بعد وائٹامن سی رہنا ممکن ہی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا وہ کمپنیاں جھوٹ بول رہی ہیں, جب وہ جوس بن رہا ہوتا ہے اس میں وائٹامن سی ڈالتے ہیں, لیکن جس پروسیس سے اس کو گزارا جاتا ہے اس سے وائٹامن سی نہیں ہوتا اس میں. تو نہیں, میں جہاز میں ہوتا ہوں کتنے دفعہ, بھی ہمارے جن دوست نے مجھے بھیجا بزنس کلاس